الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز سامعین، اس آیت کا ترجمہ ہے: ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور ایمان کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں، بارہا سنا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کل ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں ان سب کو دل سے ماننا. ایمان کے مطلب ہے دل سے ماننا. اسلام کا مطلب ہے ظاہری اعمال. ویسے تو ایمان کی جگہ پر اسلام بول لیتے ہیں، اسلام کی جگہ پر ایمان بول لیتے ہیں، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تحقیق کی جائے اور تجزیہ کیا جائے تو ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. ایمان جبریل علیہ السلام نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایمان کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کلمہ شہادت پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اور اسلام کے بارے میں پوچھا تو اسلام کیا چیز ہے، فرمایا تھا کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ تو اسلام ہو گیا، یعنی سارے ظاہری اعمال ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اور زبان سے کلمہ پڑھنا. اس کے بعد پوچھا تھا ایمان کیا چیز ہے، تو فرمایا تھا اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. ان چیزوں پر ایمان لانے کو، یعنی تصدیق قلبی کو، یہ ایمان کہا گیا ہے. تو ایمان کے تعلق تو آدمی کے دل سے ہوا، اور اسلام کا تعلق آدمی کے ظاہری اعمال سے ہوا. تو قرآن حکیم میں ان لوگوں کو جو دل سے مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے، ان سے کہا جا رہا ہے ایمان والو، جو تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایمانیات آپ کو معلوم ہے کہ ایمان مفصل میں آپ نے پڑھا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں ایک چیز آئی ہے جو خاص طور سے قابل توجہ ہے، وہ قیامت پر ایمان ہے. قیامت پر ایمان. اب قیامت تو کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے. جبریل نے سرکار سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، ما تقوم الساعہ. فرمایا تھا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، مطلب ہے کہ قیامت کا کوئی مقرر وقت ہمیں نہیں معلوم ہے. علامات بیان فرمائی تھی. تو قیامت کی نشانیاں تو حدیث میں بہت ساری پائی جاتی ہیں. کچھ نشانیاں قیامت کی پائی جاتی جو بیان کی گئی ہیں، کچھ ایسے حالات پائے جاتے ہیں جو قیامت کے امکان کو ثابت کرتے ہیں.
یعنی حالات یہ بتلاتے ہاں اسی طریقے سے آئندہ ہونے والا ہے. جیسے رات دھماکہ ہوا اور جناب سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور جگہ جگہ لوگ جمع ہو گئے اور دھماکہ ایسا کہ اس سے زلزلہ پیدا ہوا اور زلزلہ ایسا یہاں سے لے کر کے شموگا سے منڈیا اور میسور اور کہاں کہاں تک اس کی اثرات پھیل گئی. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ قیامت کے امکان کو بتا رہا ہے. یعنی یہ بتلا رہا کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے چھوٹے پیمانے کے اوپر کہ زمین پھٹ گئی اور جناب گھر ہلنے لگے اور کھڑکیاں کھڑکھڑانے لگی، دروازے دھڑدھڑانے لگے، لوگ لرز گئے. یہ چھوٹے پیمانے پر ایسے بڑے پیمانے پر آپ قیامت میں زلزلہ آئے گا تو پھر کیا حال ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اتنا زبردست چیز ہے کہ جو آج دنیا میں انہونی ہے وہ ہونی والی ہو جائے گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن جب قیامت آئے گی دیکھو گے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیچھے بچے کو بھول جائے گی. عورت دودھ پلانے والی ہے اپنے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ ہے اگر اسے آگ میں ڈال دو تب بھی وہ اپنے بچے کو نہیں بھولے گی. لیکن اتنا خوفناک منظر ہوگا اور اتنا زبردست دھماکہ ہوگا کہ مائیں دودھ پیچھے بچے کو بھول جائیں گی. سوچئے تو آپ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی ہر عورت کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو تو مدہوش بے ہوش دیکھے گا، نشے میں دیکھے گا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے. یہ حال ہو جائے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے، یہ دھماکے کہ دنیا ہل جائے، علاقے پورے ہل جائیں، زمین پھٹ جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، وہ اس امکان کو ثابت کرتے کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے. اب کہتے ہیں لوگ شہاب ثاقب گرا تھا. اگر شہاب ثاقبی گرا ہو تو شہاب ثاقب گرنا تو معمول ہے. ماہرین نے لکھا کہ شہاب ثاقب، شہاب کے معنی آتے ہیں چمکدار چیز، انگارہ. ثاقب کے معنی آتے ہیں سوراخ کرنے والا. تو شہاب ثاقب تو دن رات گرتا ہی رہتا ہے. اربوں خربوں کی تعداد میں روزانہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دن میں گرتے ہیں معلوم نہیں ہوتا اور رات میں پتہ چلتا ہے. رات میں جب شہاب ثاقب گرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اندھیرے کو پھاڑتا ہوا چلا گیا ہو، چھید کر دیا ہو. تو ثاقب مانے چھید کرنے والا. شہاب ثاقب ایسا انگارہ جو فضا کے اندر ایک طرح کا سوراخ پیدا کر دیتا ہے، ایک پٹی بنا دیتا ہے لمبی، اس لیے شہاب ثاقب کہتے ہیں. اور ہم لوگ اصطلاح میں ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں. بھئی تارہ ٹوٹ گیا، ایک اصطلاح ہے. حالانکہ ستارہ نہیں ٹوٹتا ہو، وہ تو اجرام فلکی میں ایک ایسا مادہ ہے جس کے یہ بات ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ ستارے وتارے نہیں ٹوٹتے ہیں. اس کا نام شہاب ثاقب ہے. یہ مستقل ایک چیز ہے فضائے بسیط کے اندر. تو روزانہ فضائے بسیط میں یعنی ہماری زمین کے جو حدود ہیں ان حدود سے باہر یہ گرتے ہی رہتے ہیں، اور بعد مرتبہ کروڑوں کی تعداد میں ہماری زمین کی حد میں آ جاتے ہیں اور پھر لیکن بھسم ہو جاتے ہیں، اور بعد مرتبہ اکا دکا ہماری زمین کی سطح پر آ جاتا ہے. اگر کر شہاب ثاقب گرا تھا زمین کی سطح پر آ گیا تھا. ایسے بہت سارے دنیا میں میوزیم کے اندر پتھر پائے جاتے ہیں، لوہے کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں جو کسی زمانے میں زمین کی سطح پر گرے تھے. تو کبھی زمین کے سطح پر آ جاتا ہے، کبھی فضا کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اگر وہ سارے گر جائیں اس زمین پر بارش کی طریقے پر تو زمین ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی کو بیان فرمایا ایک مقام کے اوپر، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں کچھ برج بنائے ہیں. برج کہتے ہیں قلعے کو، مضبوط عمارت کو. مفسرین نے بیان کیا اس سے مراد یہ سیارے، بڑے بڑے سیارے. اور بعد میں بیان فرمایا سیارے نہیں بلکہ غیر مرئی قسم کے کچھ حصے علاقے ہیں فضائے بسیط میں جن کی حفاظت فرشتوں کے ذمے کی گئی ہے. وہ نظر نہیں آتے ہم کو، وہ مراد ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ باتیں تو سائنسدانوں کے باپ کے بھی سمجھ میں نہیں آتی. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے. فرض کر لیے اگر یہ ستارے نہ ہوتے اور خالی سیاہ رات ہوتی تو کتنا بھیانک منظر ہوتا.
لیکن رات کے اندر بھی اگر آسمان کو دیکھو ستارے چمکتے رہتے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اسے فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کیا شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. مگر جو شیطان چوری چھپے سن لیتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے کہ انگارہ چمکتا ہوا. شہاب مبین فرمایا گیا ہے. یہ کیا بات فرمائی گئی ہے؟ فرمایا گیا ویسے تو ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں، یعنی شہاب ثاقب گرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ کو نبوت مل گئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو قرآن کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا. پہلے زمانے میں سرکار کے تشریف لانے سے پہلے زمانے میں یہ شیاطین اور جن آسمانوں کے قریب جاتے تھے. آسمان کے اندر تو نہیں جا سکتے، آسمانوں قریب جاتے تھے، اور فرشتوں میں احکام خداوندی کی جو چرچا ہوتا تھا نا، کل یہ ہونا ہے، پرسوں یہ ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، ویسا ہونا ہے، تو چپکے کان لگا کر چوری سے سن لیا کرتے تھے. استراق السمع کے معنی آتے ہیں چوری چھپے سننا. جیسے دو آدمی کسی کمرے میں بات کر رہے ہوں اور کوئی تیسرا آدمی باہر کھڑا ہو کر کے دروازے سے کان لگا کر چپکے سے سنے، اس کو استراق السمع کہتے ہیں. چوری چپکے سے سن لیا کرتے تھے، اور بلکہ اور زیادہ سنتے تھے. تو کیا ہوا اس کے بعد سرکار کی بعثت کے بعد جب آپ کو نبوت مل گئی، یہ ہوا وہی شہاب ثاقب جو پہلے ہی سے گر رہے تھے. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، یہ حضور کے آنے کے بعد تو گرنا شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس سے ایک کام اور لیا جانے لگا. ایک کام یہ لیا جانے لگا کہ جب یہ شیاطین عادت کے مطابق آسمانوں قریب جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارا بھی جاتا ہے، جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور بعض معذور ہو جاتے ہیں، اور بھاگتے بھوکتے اگر کسی نے کچھ سن لیا ہے تو فوراً آ کر کے کاہنوں جادوگروں کے کان میں پھونک دیتے ہیں دیکھو ایسا ہونے والا ہے. سمجھے آپ؟ الا من استرق السمع. لیکن جو چوری چھپے سن لے، پوری طرح تو نہیں سن پاتا، پہرے بٹھا دیے گئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت کے تقاضا ہے کہ تھوڑا بہت سنوا بھی دیتے ہیں. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. اس کے پیچھے جو ہے ایک شہاب، ایک انگارہ مبین دہکتا ہوا لگتا ہے. تو یہ ستارے جو ٹوٹتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شہاب ثاقب، یہ تو سرکار کی تشریف لانے سے پہلے بھی ٹوٹ رہے تھے، کوئی یہ اشکال نہ کرتے، ثابت تو پہلے سے تو ہی ہیں. لیکن حضور کی بعثت کے بعد ان سے ایک کام یہ بھی لیا جانے لگا کہ شیطان جب آسمانوں کے قریب جاتے ان کو مارا جاتا ہے. اب وہ بھاگتے دوڑتے اگر کسی نے کوئی بات سن لی فرشتوں کے منہ سے تو فوراً آ کر کے جادوگروں کو بتلاتے ہیں، کاہنوں کو. کاہن کہا کہتا ہے فرشتے جو جنات نے ایک بات اس کو بتلائی ہے، جو آسمان کے قریب جا کر کے مار کھا کر کے سن کر کے آیا تھا، اس میں 10 باتیں یہ لوگ جھوٹے ملاتے ہیں، اور جھوٹی ملا کر پھر لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں تمہارا یہ ہونے والا ہے، آئندہ یہ ہونے والا ہے، یہ فلاں ہونے والا ہے. اس میں سے ایک آدھ بات صحیح نکل جاتی ہے جو جن نے آ کر کے بتلایا تھا، اور باقی 9 باتیں 10 باتوں میں سے جھوٹ نکل جاتی ہیں. تو جو باتیں جھوٹ نکل جاتی ہیں اس کا کوئی چرچا نہیں کرتے کہ بھئی یہ جھوٹا ہے. ایک بات جو صحیح نکل جاتی ہے لوگ بہت شور مچاتے بھئی فلاں نے بتایا تھا، فلاں نے بتایا تھا، فلاں نے پیشن گوئی کیا تھا، فلاں نے پیشن گوئی کیا تھا. جیسے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ دیتے ہیں، فائدہ وعدہ کسی کو نہیں ہوتا، اتفاق سے کسی کو فائدہ ہو جاتا وہ خوب چرچا کرتا ہے. اور جس نے ہزاروں روپے دیے عامل صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ خاموش ہو کر کے کھسیا کر کے بیوقوف بنا کر کے بیٹھ جاتا چپ ہو کر کے. تو ایسے کاہن لوگ کیا کرتے تھے؟ جب یہ سلسلہ سرکار کی بعثت کے بعد اور نبوت ملنے کے بعد شروع ہوا کہ جنات آسمانوں قریب جاتے ہیں، شیاطین آسمانوں قریب جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، تو ان میں بڑی تشویش کی لہر پیدا ہو گئی. بھئی یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے یہ طے کیا، ان کی میٹنگ ہوئی شیطانوں کی، جناتوں کی، ساری دنیا میں گھومو، دیکھو کیا انقلاب آیا، پورے علاقے میں بیٹھ جاؤ ساری دنیا میں. اب جناب انہوں نے کہ گروپ بنائے جناتوں نے. یہ میں افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی بات سنا رہا ہوں. میں افسانے سنائے نہیں کرتا تھا، قصے سنایا کرتا ہوں زیادہ، کبھی کبھار سنا دیتا ہوں مسئلے حل کے لیے. وہ سارے پھرنے لگے. ایک گروپ جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ ایک مقام ہے مکہ معظمہ سے قریب، وادی نخلہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، قرأت زور زور کر رہے تھے. فجر میں تو قرأت زور زور کی جاتی ہے. جنہوں نے جب سنا
کہ بھئی ایک آواز آ رہی ہے، تو کھڑے ہو گئے سب، اور کھڑے ہو کر کے غور سے سنا تو ان کی سمجھ میں آیا بھئی یہ تو الگ قسم کا کوئی کلام معلوم ہوتا ہے، اور اس میں تو بڑی صداقت حقانیت پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے اس کو، چنانچہ وہ حضور سے ملے نہیں وہ جن، لیکن وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر جا کر کے اپنے قبیلے میں کہا کہ دیکھو مسئلے کا حل نکل آیا ہے، ہم ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک صاحب اس نام کے پڑھ رہے تھے ایک کلام خدا کا، وہ ہم نے سنا ہے، ہمارے دل کو لگ گیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ بعد میں سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جنہوں نے تمہاری قرض سنی ہے، اس وقت حضور کو نہیں معلوم ہوا، اس کو تو جو تلاش میں نکلے تھے یہ لوگ کہ جا کر کے معلومات کریں، اس کو سورہ جن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ جن کے اندر جنوں کے واقعات ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول مارا، فَوَجَدْنَاهَا حَرَسًا شَدِيدًا، ہم نے دیکھا زبردست پہرا ہے، پھیلا دیے گئے ہیں فرشتے، اب نہیں جا سکتے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا حَرَسًا شَدِيدًا، اور اس کے بعد کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا حَرَسًا شَدِيدًا، اور اس کے بعد آگے کہا انہوں نے، اور ہمیں جب ہم چاہتے ہیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے ایک انگارہ۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ جو نظام بنایا گیا ہے کہ ہم جا نہیں سکتے، ہم کو انگاروں سے مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ رب کا۔ دیکھیے رب کو سب مانتے ہیں، یہاں تک کہ ابلیس بھی مانتا ہے۔ فرق ہم میں اور شیاطین میں، کافروں میں، مشرکین میں یہ ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، مانتے تو سبھی ہیں، کون نہیں مانتا؟ ماننا ہی پڑے گا نا بھئی، کوئی تو ہے پیدا کرنے والا کائنات کا، وہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے جا کر کہنے لگے کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، ہم نے دیکھا کہ بالکل پہرا بھرا ہوا ہے، بڑا سخت پہرا ہے، اور اگر ہم وہاں کے قریب جاتے ہیں تو ہم کو مارا جاتا انگاروں سے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، وہ اس سے کسی شر کا ارادہ کیا ہے، مخلوق کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کسی خیر کا ارادہ کیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلسلہ سرکار کی تشریف آوری کے بعد، نبوت ملنے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ شہاب ثاقب ہیں جو گرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سرکار کے نبوت ملنے کے بعد اس سے دوسرا کام بھی لیا جا رہا ہے کہ شیاطین کی جناتوں کو مارا جاتا ہے جب آسمانوں قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانی تو نہیں ہے، لیکن قیامت کے امکان کو ثابت کرتا ہے کہ ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ اب چھوٹے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور آئندہ چل کر کے بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، بڑا جلال ہے اس کلام میں، ایک بار آپ عربی سمجھیں تو آپ لرز جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس وقت یاد کرو جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے ایسے جیسے کوئی جھولا ہلتا ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ بوجھ کیا ہے؟ مردے نکل پڑیں گے، سونا نکل پڑے گا، چاندی نکل پڑے گا، پٹرول نکل پڑے گا، گیس نکل پڑے گا۔ زمین میں جتنے ذخیرے ہیں قیامت آنے کے بعد جب سور پھونکا جائے گا، سارے ذخائر اوپر آ جائیں گے۔ انسان کو حیرانی ہوگی یہ کیا ہوا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تانبا، اور جناب اس طریقے سے یہ فلاں فلاں معدنیات سب باہر آ گئی ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، اسے زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بہت بڑی جاسوس ہے، پورا ریکارڈ تیار کرتی ہے۔ فرشتے کرام کاتبین تو مونڈوں پر لکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاہے دیواریں ہو، چھت ہو، زمین ہو، یہ سب ہمارے اعمال نامے ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت میں یہی نہیں کہ فرشتے گواہی دیں گے اور نامہ اعمال پیش کریں گے، بلکہ یہ زمین بھی بتلائے گی تم نے کس جگہ پر زنا کیا تھا اور کس جگہ پر نماز پڑھی تھی، کس جگہ پر چوری کیا تھا اور کس جگہ پر انصاف کیا تھا، یہ زمین بتلائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کو یاد کرو جب اس زمین اپنی خبریں پھیلا دے گی۔ بأن ربک اوحی لها، بھئی زمین کو کیا معلوم ہم نے کیا کیا ہے،
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، تیرے رب نے اس کو وحی کر دیا ہے، اس کو بتلا دیا ہے، سکھلا دیا ہے، وہ تمام تمہارے زندگی کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرتی ہے، ویڈیو تیار کرتی ہے، اور جناب قیامت کے میدان میں اگل دے گی۔ بلکہ ہمارے ہاتھ پیر خود جاسوس ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے یہ منہ اور تمہارے یہ ہاتھ تمہارے جاسوس ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے کہ تم نے ان کے ہاتھوں سے کیا کیا تھا۔ زبان بھی گواہی دے گی تم اپنی زبان سے کیا کیا بولے تھے، تو اعضاء خود خلاف میں گواہی دیں گے یا موافقت میں گواہی دیں گے، زمین بھی خلاف میں گواہی دے گی یا موافقت میں گواہی دے گی۔ تو امکان قیامت کا ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو بات ضمن آ گئی ایمان کے تعلق سے کہ ایمان قیامت پر رکھنا ہے، لیکن قیامت کب آگے نہیں معلوم ہے۔ قیامت کی نشانیاں سرکار نے بتلائی ہیں، اور کچھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں جو قیامت کے امکان کو ثابت کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سائنسدان تجربہ کرتے رہتے ہیں، بھئی فلاں چیز سے ایسا معلوم ہو رہا ہے ایسا ہوگا، فلاں چیز سے ایسا معلوم ہو رہا ہے ایسا ہوگا۔ وہ امکانات ہوتے ہیں کہ چھوٹی چیز دیکھ کر کے بڑی چیز کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ بھئی اگر کسی نے شیر نہیں دیکھا ہے تو اس کو بلی دکھلائی جائے کہ دیکھو بلی دیکھ رہے ہو نا، بس سمجھ لو کہ ایک بڑا وجود ہوتا ہے، شیر ایسے ہی ہوتا ہے، ساری ادائیں شیر کی بلی میں پائی جاتی ہیں۔ تو امکانات ان باتوں سے ثابت ہوتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ چیزیں یوں اس لیے پیش آتی ہیں تاکہ لوگ غفلت میں نہ رہیں، چوکنا رہیں، ایمان کی تجدید ہوتی رہے، توبہ استغفار کرتے رہیں، ایمان میں قوت پیدا ہوتی رہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اقبال نے کہا نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، وادو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیش ہے، ہمارا ملک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو مصطفی ہے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا ہے، ان پر ایمان رکھنے والا ہے۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ کہتے ہیں نظارہ دیرینہ، پرانے زمانے میں جو مسلمانوں کا ایک غلبہ تھا، ان کی ایک شان تھی، ان کا دبدبہ تھا، ان کا رعب تھا، ان کی ترقی تھی، کہتا ہے کہ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے۔ مسلمان جس طرح قرن اول کے مسلمان تھے ویسا بن کر کے دنیا کو وہی نظارہ دکھلا دے، وہی نظارہ دکھلا دے۔ اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اور یہ دنیا کا بت، شرک، بت پرستی، باطل، ان تمام چیزوں کو خاک میں ملا کر کے توحید کو برپا کر دے۔ تو ایمان کی تجدید ان واقعات سے ہوا کرتی ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بات سے بات نکلتی ہے، اس آیت میں تو بات نہیں کہی گئی ہے لیکن بات سے بات نکلتی ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے انشعاب، انشعاب مطلب ہے شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، لیکن ہر شاخ جڑ سے جڑی رہنی چاہیے، ہر شاخ جڑ سے یعنی موضوع سے لگی رہنی چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کفن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے سارے اجزاء کو جمع کر لینا، کسی اور جو چیز اس جنس کی نہیں ہے اسے چھوڑ دینا، الگ کر دینا۔ مثلا کہیں پر کچھ موتیاں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اب کفن کا مطلب یہ ہوگا کہ موتیوں کو چن لو، ایک بھی نہ چھوڑو، پورے اجزاء جمع کر لو، اور پتھروں میں سے کسی کو نہ چھوؤ، سب کو باہر کر دو۔ تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے پورے اسلام کو اپنا لو، اور جو چیز غیر اسلام ہے اس کو بولیے چھوڑ دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم کے معنی صلح کے آتے ہیں، امن کے آتے ہیں، شانتی کے آتے ہیں، فرما برداری کے آتے ہیں۔ اسی سے اسلام بنا ہے۔ اسلام اللہ اس کے رسول کی اطاعت سکھلاتا ہے، فرما برداری سکھلاتا ہے۔ اس کا بھی ایک مفہوم معنی ہے اعلیٰ درجے کا۔ مسلم کا مطلب یہ ہے خدا رسول کا فرما بردار ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فرما بردار رکھا ہے، لہذا نافرمانی مت کیا کرو،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اور شان نزول کے بارے میں بارہا کہا گیا ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، یا کسی نے کوئی سوال کیا، تو اس کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی ہے تو اس واقعے کو، اس حادثے کو، اس سوال کو شان نزول کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ پیش آنے کے بعد، فلاں سوال کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہودی کے علماء، بڑے بڑے علماء یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا علامات، کتابوں میں علامتیں دیکھی تھیں، سرکار کو جا کر کے جانچتے تھے۔ یہودی علماء ویسے نہیں ایمان لائے تھے، جا کر جانچتے تھے یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی اور ہے، طرح طرح سے جانچتے تھے۔ ایک صاحب نے تو ایسے جانچا کہ حضور نے قرضہ لیا تھا، بڑا مالدار یہودی تھا، حضرت نے قرضہ لیا، ٹائم ہونے سے پہلے مانگنا شروع کر دیا، بدتمیزی، بھئی جو وعدہ کیا گیا اس کے مطابق مانگنا چاہیے نا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا بھائی دے دیں گے، لیکن وہ پیچھا چڑھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گیا کہ میں تو اپنا قرضہ لے کر کے رہوں گا۔ بدتمیزی کر رہا تھا، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا نا قرضہ دینے کا، پہلے مانگنا نہیں چاہیے تھا۔ حضور نماز کو آتے رہے جاتے رہے، نماز کو آتے جاتے، وہ وہیں بیٹھا رہا، کہا کہیں جانے نہیں دوں گا، قرضہ لے کر کے چھوڑوں گا۔ صحابہ کو بڑا ناگوار ہوا کہ بڑا بدتمیز آدمی معلوم ہوتا ہے، پیغمبر کے آداب نہیں جانتا ہے، اس کو ڈانٹنا چاہا۔ سرکار نے فرمایا ڈانٹو مت، یہ خیر خواہی نہیں ہے، بھئی اس کا حق ہے، مانگ رہا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے طرف سے دے دو، اپنے پاس سے دے دو، لیکن تم اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ خیر اس کو صحابہ کرام نے اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ تو اس نے کہا حضرت میں قرضہ لینے نہیں آیا تھا، میں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے انتہائی متحمل ہوں گے، غصے پر قابو رکھنے والے ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، سخت دل نہیں ہوں گے۔ وہ جانچنے کے لیے آیا تھا، میں نے جانچ لیا ہے، آپ سے زیادہ نرم دل اور باخلاق انسان میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ساری علامتیں ہماری کتاب میں پائی جاتی تھیں جو وہ ہم نے آپ کے اندر دیکھی ہے، لہذا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایسے ہی ایمان نہیں لیا، کچا کہا سارا مال آپ کا، جہاں چاہے آپ خرچ کیجئے، اب تو میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو جانچتے بھی تھے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا دیکھنے کے لیے ان کی دعوت کیا ہے، کون صاحب ہیں۔ میں نے دیکھا آپ نے فرمایا سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، رات میں نمازیں پڑھا کرو، جب لوگ سوتے رہتے ہیں تہجد پڑھا کرو۔ اس طرح کے کلمات آپ نے فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں نے حدیث آپ کے زبان سے سنی، اس کے بعد میں ایمان لے آیا۔ تو عبداللہ ابن سلام تو بہت بڑے عالم تھے، اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے یہودی اور علماء مسلمان ہوئے۔ لیکن جب آدمی کسی کام کو بہت زمانے سے کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے تو وہ بات اس کے دل سے نکلتی نہیں ہے، نہ معمولات سے نکلتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ایک ہندو مسلمان ہو گیا، اب جناب مسلمان جو ہو گیا تو مسجد آیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ اتفاق سے بیچارے کا پیر پھسل گیا، منہ سے نکلا رام 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 رام، جے شری رام اس کے منہ سے نکل آیا۔ تو مسلمانوں نے تانا دینا شروع کر دیا، کون سے مسلمان؟ نسلی، اصلی نہیں، ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ہیں اور ایمان دیکھو تو صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ارے تیرے دل سے ابھی رام رام نہیں نکلا۔ اس نے کہا صاحب میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، 40 سال تک تو میں کفر میں مبتلا تھا، اتنی جلدی سے تھوڑا ہی نکل جائے گا؟ عادت پڑ گئی ہے نا۔ حالانکہ عادت کے مطابق کہتا ہوں، دل میں نہیں ہے، ایمان لے آیا تو دل میں توحید ہے، لیکن عادت پڑی ہوئی ہے۔ جب پہلے میں پھسلتا تھا تو رام رام کہتا، تب بھی میں نے رام رام کہہ دیا۔ ایسے ہی یہ حضرات مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں چند باتیں آئیں۔ ایک بات تو یہ آئی کہ دیکھو قرآن بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، لہذا جیسے تہجد میں ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسے تہجد میں اگر تورات پڑھا کریں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھا کیوں؟ اب تک وہ تورات کو مانتے رہے تو تورات کی عظمتیں دل سے نہیں نکلیں گی نا، اور اسلام تورات کی عظمت نہیں نکالتا۔
صرف اتنا کہتا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب اس پر نہیں عمل کیا جائے گا، ہے تو بھی ٹھیک لیکن عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کر کے دیتا ہے اور 10 دن کے بعد آپ جاتے ہیں اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں تو دوسرا نسخہ لکھ دیتا ہے، پرچی لکھ دیتا ہے اور پہلے نسخے کو کینسل کر دیتا ہے۔ تو کینسل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نسخہ خراب تھا، وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اب تمہاری طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نسخہ استعمال نہ کرو بلکہ نیا نسخہ استعمال کرو۔ ایسے ہی پرانی کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، اگرچہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن اب یہ کر دیا ہے نیا ایڈیشن آ گیا ہے دین کا، قرآن حکیم، لہذا اب تو اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، وہ کینسل ہو چکی کتابیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو حضور سے جا کر کہا یا رسول اللہ اگر ہم تلاوت کیا کریں تورات کی نمازوں میں تو کیا حرج ہے؟ ایسے ہی انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پینا جائز نہیں تھا، تو اگر ہم اب بھی احتیاطاً نہ پئیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور کہنے لگے کہ یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کا دن ہے، یعنی ان کی عظیم دن، عظیم الشان دن ہے۔ سنیچر کا دن یہودیوں کا دن ہے، اتوار کا دن عیسائی کے دن، وہی اتوار جس دن آپ لوگ نکاح کیا کرتے ہیں، جمعے کے دن نکاح کرتے ہی نہیں، یعنی دن آپ کا اتوار آپ کا دن نہیں ہے، آپ کی عظمت کے دن جمعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یوم ظاہر، روشن دن ہے، مغرب وقت شروع ہوتے ہی جمعرات کے دن جمعہ شروع ہو جاتا ہے، بڑا مقدس، بڑا مبارک، بڑا نورانی دن ہے، اس دن نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں آپ دعوت کے چکر میں؟ یہ دکھلاوے کی دعوت جو ہے نا، جو کوئی اخلاص کی تھوڑی ہوتی، یہ تو دکھلاوے کی ہوتی نمائش۔ تو جمعے کے دن نکاح کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جمعے کی نماز کے بعد نکاح کیا کرو، اس کے بعد کھانا کھلاؤ، ولیمہ جمعے کی نماز کے بعد کیا کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے نزدیک عظمت والا دن تو ہے جمعہ اور آپ شادیاں کرتے اتوار کو، جو عیسائیوں کے نزدیک عظمت والا دن ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ سوچا بھی کیجئے، سوچا بھی کیجئے اس کو۔ تو بہرحال اب انہوں نے کہا سنیچر کے دن ہمارے نزدیک مقدس ہے تھا، تو اگر ہم جیسے جمعے کی تعظیم کرتے ہیں کہ صاحب نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، بڑا برکت والا دن ہے، ویسے اگر ہفتے کے دن بھی ہم ایسے ہی کیا کریں تو کیا حرج ہے جیسے جمعے میں کرتے ہیں، پہلے کرتے تھے؟ ایک سوال یہ کیا۔ تو یہ 3 سوالات کیے انہوں نے۔ تورات کو پڑھا کریں نماز میں، اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، اونٹنی کا دودھ نہ پئیں، اور سنیچر ہفتے کی دن کی تعظیم بھی کیا کریں۔ تو قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی، اب یہ سب نہیں چلے گا، اب یہودیت نہیں چلے گی، ہندوازم نہیں چلے گا، عیسائیت نہیں چلے گی، سب کینسل ہو چکا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کسی جز کو چھوڑنے کی اور غیر اسلام کو اندر داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی بدعت نہیں آئے گی دین میں، کافہ، ایک طرح کی تمام چیزوں کو جمع کر لو اور جس چیز کا اس سے تعلق نہیں اس کو دور کر دو۔ اس میں رد بدعت بھی ہو گیا ہے، اب کچھ عیسائیت سے لے لیا، کچھ یہودیت سے لے لیا، کہ ہندوؤں کا طریقہ لے لیا، کچھ یہودیوں کا طریقہ لے لیا، کچھ عیسائیوں کا طریقہ لے لیا، کچھ کسی طریقہ لے لیا۔ مسلمانوں اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب بھی کتنے مسلمان ہیں جن کی تہذیب اور جن کی معاشرت آپ دیکھیں گے، بہت ساری غلطیاں ہمارے معاشرے میں وہ پائی جاتی ہیں جو غیروں سے آئی ہیں۔ یہ منگنی کی رسم کیا ہے؟ یہ منگنی کی رسم مسلمانوں کی ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ یہ جلوے کی رسم کیا ہے؟ یہ شکرانے کی رسم کیا ہے؟ لیکن طبیعت نہیں مانتی۔ غالب نے کہا نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، طبیعت مانتی ہی نہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ ارے بھائی منگنی کرنی، 2 آدمی بیٹھو، تاریخ طے کر دو۔ یہ کیا بات ہے؟ باقاعدہ رسم کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ جلوہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جناب شکرانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کافروں کی ہے، یہ کافروں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تیجا، 10واں، 40واں برسی، برتھ ڈے، یہ کیا چیز ہے؟
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، جو چیزیں اسلام کی ہیں اس کو جمع کر لو، اور جو چیزیں غیر اسلام ہے اس کو چھوڑ دو. یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے. یہی بات کہی گئی تھی علماء یہود سے جو یہودیوں کو اس طریقوں پر چلنا چاہتے تھے. سمجھے آپ؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. جو چیز اسلام سے ہٹی ہوئی ہے وہ شیطان کے نقش قدم پایا جاتا ہے. تو ایمان والے کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. اچھا، غلط فہمی بعض مرتبہ آدمی ہو جاتی بعض حدیثوں کی وجہ سے، بھئی ایمان لے آنا کافی ہے، عمل کا معاملہ ایسا چاہے کرو چاہے نہ کرو. یہ غلط فہمی بعض حدیثوں سے اور بعض آیتوں سے پیدا ہو جاتی ہے. مثلا ایک حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. سرکار نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. لبیک یہ حاجیوں کا ترانہ ہے. لبیک کے معنی میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، سراپا حاضر. لبیک کے معنی یہ ہے. سعدیک میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، یہ مطلب اس کا ہے. تو حضور نے فرمایا یا معاذ، معاذ انہوں نے عرض کیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، میں تو حاضر ہوں، میری سعادت مندی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. حضور نے فرمایا یا معاذ، پھر کہتے ہیں میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اب دیکھ رہے ہیں حضور کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لبیک و سعدیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سرکار بار بار آواز دے رہے یا معاذ یا معاذ یا معاذ. یہ کیا بات بھائی، یہ بار بار کیوں پکار رہے ہیں؟ حضور نے تو ان کا جواب سن لیا نا. اصل میں کسی کو متوجہ کرنا ہوتا ہے تو ایک بات بار بار کہی جاتی ہے. کوئی بات دل میں بٹھانی ہوتی ہے تو وہ بات بار بار کہی جاتی ہے. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں؟ خیر نہیں پڑھتے ہوں گے، پھر بھی سن لیجیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک نعمت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جناتوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، جھٹلاؤ گے. یہ بار بار کہنے کی ضرورت آخر میں کہہ دینا چاہیے تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مثلا کہہ رہا ہوں، اللہ میں آپ کو مشورہ تھوڑی دیا جاتا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ دل میں بیٹھتی رہے، دل میں بیٹھتی رہے، توجہ دلاتے رہیں، توجہ دلاتے رہیں. تو حضرت معاذ تو پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ کہتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، تو حضور تو سن رہے ہیں، پھر کیوں آواز دے رہے ہیں؟ متوجہ کرنا تھا پورے طریقے پر. سمجھے آپ؟ جیسے کوئی مقرر ایک بات بعض مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ کہہ دیتا تاکہ لوگوں کے دل میں بات بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے. فرمایا جو آدمی توحید و رسالت کی گواہی دے دے گا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے. تو مطلب تو یہ ہوا بھائی کلمہ پڑھ لو اور شراب خانے میں رہو، جوئے خانے میں رہو، بھائی کلمہ تو پڑھ لیا، جنت تو مل جائے گی. جہنم ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے، اب ہم جو چاہے وہ کرتے چلے جائیں. یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. حضرت معاذ نے خوشی میں کہا کہ لوگوں کو بتلا دوں کہ جو کلمہ پڑھ لے گا جنت میں چلا جائے گا، جہنم اس کے لیے حرام ہے. سرکار نے فرمایا اذن یتکلوا، نہیں جا کر مت کہنا لوگوں سے، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، نماز روزہ سب چھوڑ دیں گے. حضرت معاذ نے زندگی بھر یہ حدیث کسی سے بیان نہیں کیا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا نا مت بیان کرو کسی سے. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال کے وقت قریب آیا تو اس ڈر سے کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ فرما لے، میرے نبی کی حدیث دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا، تو آخر میں مرنے سے پہلے یہ حدیث سنائی تاکہ مجھے علم کو چھپانے کا گناہ نہ ملے. علم چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی کسی عالم سے مسئلہ پوچھے اور اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اس مسئلے کو نہ جانتا ہو تو اس کے لیے بتانا فرض ہو جاتا ہے، چھپا نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے جان کر کے نہیں بتلاؤ گے آگ کی لگام تم کو پہنچائی جائے گی. ہاں اور بھی لوگ ہیں بتانے والے، تو کہتے ہیں کسی اور سے معلوم کر لو.
لیکن اگر وہی آدمی ایسا ہے جو بتا سکتا ہے تو اس کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے علم کو چھپایا نہ جائے، انہوں نے بتلا دیا، ورنہ زندگی بھر نہیں بتلایا تھا کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، ایک اور حدیث سن لیجئے، ایسی ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جس نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ان کو تعجب ہوا، خالی کلمہ پڑھ لینا جنت میں چلا جائے گا، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے جنت میں جائے گا۔ پھر ان کو تعجب ہوا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، خالی کلمہ پڑھ لینا جنت میں چلا جائے گا چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تعجب سے، چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے، اگر کلمہ پڑھ لیا اخلاص سے تو جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ أَوْ كَمَا قَالَ، ہاں چاہے مسلمان زنا کرے چاہے چوری کرے جنت میں ضرور جائے گا۔ ابو ذر کی ناک جو ہے خاک آلود ہو، ناک رگڑی جائے تب بھی جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو یہ حضور نے جو ان کو ایک طرح سے پیار میں ایک بات کہی تھی، چاہے تیری ناک رگڑی جائے مسلمان تو جنت میں جائے گا، تو اس کو بھی نقل کرتے تھے کہ حضور کی یہ بات بھی مجھے پسند ہے۔ وہی علی رغم انف ابی ذر، چاہے ابو ذر کی ناک رگڑی جائے، اسے بھی یہ نقل کرنے کی چیز نہیں تھی، یہ تو ان کو ایک طرح سے تنبیہ کیا تھا، لیکن اس میں ان کو مزہ آتا تھا۔ دیکھیے اگر کسی کوئی محبوب شخص ہوتا ہے اور کسی بزرگ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے چند برے جملے بھی اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیار والے جملے ہوتے ہیں، یہ بھی نقل کر دیا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھ لو اور جو چاہے کرتے رہو، لیکن ایک حدیث سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ کیوں صاحب؟ ایک حدیث سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ کبھی ایک حدیث سے عام طور پر اور کبھی ایک آیت سے عام طور پر مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، دوسری آیتوں کو دوسری حدیثوں کو ملانا پڑتا ہے، تب جا کر کے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری حدیثیں تو بھری پڑی ہیں جس میں کہا گیا ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، اعمال بھی کیا کرو، تو معلوم ہوا اس حدیث میں ایمان کی اہمیت بیان کیا ہے اور دوسرے حدیثوں میں اعمال کی اہمیت بیان کیا ہے۔ اب دونوں کو جوڑ لو، ایمان بھی ضروری اور اعمال وہ بھی ضروری ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دونوں ضروری ہے۔ اور رہ گیا اگر کوئی بد عمل ہے، مومن تو ہے، شرک نہیں کر رہا ہے، قبر پرست نہیں ہے، بت پرست نہیں ہے، مومن تو ہے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس کی بھی نجات ہوگی، لیکن فوراً نہیں ہوگی۔ کب ہوگی؟ کہ سینکڑوں سال ہزاروں سال نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جل کر کے ہوگی۔ تو بھئی جہنم میں کون جلے گا؟ جہنم کی آج تو بڑی سخت ہے، لہذا جہنم میں جانے کے لیے کسی کو تیار نہیں رہنا چاہیے۔ تو نتیجتاً تو مومن کو جنت ملے گی، لیکن عذاب بھگتنے کے بعد ملے گی، اور اگر اعمال بھی اچھے ہوں گے تو جنت ملے گی اور فوری طور پر ملے گی۔ یہ خلاصہ نکل آیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔